بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس کا عنوان ہے حدیث رحمت و فضل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے زیادہ ہی ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں مغفرت عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر ہر ایک لمیٹیشن سے آگے بڑھ کر، آپ کی توقعات اور امیدوں سے کہیں آگے بڑھ کر اپنی رحمت اور فضل کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے امید رکھو گے، مجھ سے دعا کرتے رہو گے، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ یہ دعا کوئی قلب کی آخری تہوں سے کر رہے ہوں۔ اللہ نے کہا بس دعا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے اچھی امید کی کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اچھا، اب یہاں پر نا ایک اور بھی اہم نکتہ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کی حدیث مبارکہ جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے اس خوبصورت اظہار کے اوپر گناہوں کو کرتے ہوئے پھر ذرا برابر بھی ان کا نفس ان کو مزید کہتے ہیں نہیں خیر ہے، اللہ تو معافی مانگ لینی، یہ کی ہو گیا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں۔ اگر تمہارے گناہ حقوق العباد ہوئے، تم نے لوگوں کے حقوقوں کو غصب کیا، وہ بھائی اور معاملہ ہے، وہ معاملہ تمہارے اور اس بندے کے درمیان کریٹ ہو جائے گا، تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا۔ ہاں، کہ اللہ نے پھر بہت بڑی اپنی رحمت اور فضل کا ایک بہت بڑا معاملہ کھولا کہ بھائی تمہارے اب اس میں نا اللہ نے اور بھی لمیٹیشن بڑھا دی کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں گے بھلا کیسے؟ گناہ آسمان کی بلندیوں تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب گناہ اتنے ہو جائیں کہ تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، یہ سارے مل کر گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو جائیں، ازل سے آخر تک ہو جائیں، پھر بھی یہ گناہ کر کر کے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ ایک سنگل بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو گیا، ہم آپ کا ہر معاملہ ٹھیک کر دیں گے، میری رحمت سے، میری ذات سے مایوس نہیں ہونا، میری ان معاملات سے نکل نہ جانا۔ کیونکہ اگر آپ تم مجھ سے مغفرت مانگو گے تو میں تمہارے لیے سارے بندوں، تمہارے اگر کہیں جو ہے خلق کے معاملات بھی خراب ہوئے تو میں وہ خلق والے معاملات بھی تمہارے درست کرنے پہ قادر ہوں۔ میں دوسروں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں، تمہارا پیچ اپ بھی کرا سکتا ہوں، تمہارے معاملات کو ٹھیک کرنے میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایک گناہ جو ہے نا مجھے وہ ناپسند ہے۔ کون سا؟ اگر تم نے نا شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تمہارے دل میں میری ذات کے علاوہ اور چیزوں کے معاملات نہیں ہوں گے، تم نے روپے پیسے کو معبود نہیں بنایا ہوگا، تم نے دنیاوی خواہشات کو معبود نہیں بنایا ہوگا، تم کسی اور معاملات میں میری ذات کے علاوہ الجھے ہوئے نہیں ہوگے، تو میں تمہیں تمہارے گناہوں سے بھی بڑی مغفرت دوں گا، اتنی بڑی مغفرت دوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کوئی گناہ کیا
تو گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی. جب توبہ کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا وہ توبہ کا عمل لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ اے مالک، یہ تیرا فلاں بندہ اس نے گناہ کیا اور اب تجھ سے یہ توبہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کہ ہم نے اس کو معاف کر دی. کچھ ٹائم پیریڈ گزرا، یا کچھ سمجھ لیں کچھ دن گزرے یا کچھ ٹائم گزرا، اس شخص نے سیم وہی گناہ وہی عمل دوبارہ کیا اور پھر اللہ سے توبہ کر لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے مالک، پھر وہی دوبارہ گناہ کیا ہے اور اس نے پھر توبہ کی ہے. اس کو نہ لگتا ہے میری ذات پہ کچھ یقین ہے، جاؤ اس کو ہم نے معاف کر دی. پھر کچھ ٹائم گزرا، اس شخص نے پھر وہی سیم گناہ کیا اور پھر وہی معافی مانگ لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر پیش ہوئے اور تھوڑا سا ذرا جیسے انسان ذرا خفت سے کہتا ہے نا، کسی بات کو دیکھ کے انسان کو خفت ہوتی ہے، تو جبرائیل مالک وہ پھر اسی بندے نے پھر وہی گناہ کیے، پھر معافی مانگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جبرائیل، لگتا ہے مجھ پہ یقین بڑھتا جا رہا ہے، یہ نا اس کو ہے، لگتا ہے کہ میں ہوں، اس کا نا یقین بڑا کامل ہوتا جا رہا ہے، اس کو ہم نے پھر معاف کر دیا، جاؤ. اچھا اس نے پھر چوتھی دفعہ وہی سیم گناہ اور معافی، اور اس دفعہ تو جبرائیل علیہ السلام بڑے جو ہے نا ایسے وہ برہم ہی گئے تھا، مالک دیکھے نا اس نے پھر وہی گناہ کیے، پھر معافی مانگ رہا ہے. اللہ نے کہا جبرائیل ہم نے اس کو معاف کیا. تو اللہ کی ذات بہت مہربان، شفیق، رحمت والی، فضل والی ہے. اللہ کی رحمت اور فضل اور بہا خر بہا، بلکہ آپ اس ٹائم کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. وہ اس قدر وسعت کے اوپر محیط ہے. وہاں آپ کے اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ اللہ کے ہاں ویسا معاملہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملات معاف کر دینے پہ قادر ہے. آپ ان گناہوں سے نکلنے کی طلب سے اس سے معافی مانگی. جس شخص کا موبائل سکرین ٹائم زیادہ ہے تو آپ دیکھیں اس کو کتنے زیادہ گناہوں کے معاملات اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. بہت مشکل ہے اس ٹائم کے اندر، جب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی برائی اور ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے. موبائل کی سکرین ٹائم کو کم کریں. ہماری سکرین ٹائم نا کم ہونا چاہیے زیادہ. ہاں اس کو اچھے پرپس کے لیے ضرور یوٹیلائز کریں، اس سے اچھے معاملات لیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے. میں اس کی کل ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو بھی شخص موبائل سکرین ٹائم کو کم کرتا ہے تو ود ان 3 days کے اندر اس کا کورٹیسول لیول، جو آپ کو اس دن عرض کیا تھا ایسا ڈپریشن اور انزائٹی کے جو معاملات، یا یہ اندر ڈپریشن سا ایک بجے سے پانسا رہنا، یہ لیول ود ان 2 سے 3 days کے اندر بہت زیادہ لیول تک کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے موبائل کا سکرین ٹائم کم ہوا. سیکنڈلی آپ کے اندر جو ڈوپامین لیول وہ آپ کے اندر انکریز ہوتا ہے. آپ کے اندر خوشی، ایک عجیب سی معاملات، آپ نا حشاشیت سی آتی ہے اگر آپ اپنے موبائل سکرین ٹائم کو کم کریں گے. موبائل کھولا تو فیس بک سامنے کھل گئی تو اس پہ کوئی ایسی کسی پہ کوئی تشدد، کوئی ایسی ویڈیو وہ سامنے، تو سارے کی ساری کیفیت اور وہ سارے کا سارا معاملہ وہ جو ہے نا اور طرف چلا گیا. تو کیونکہ اس کے اندر نا آپ کی مائنڈ سوئچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک توجہ کا لیول ہے جو آپ کو توجہ دیکھیں نا، نماز ساری توجہ سے ہی ہے، ذکر توجہ سے ہے، یہ ساری چیزیں توجہات سے ہیں. اگر توجہ ہی اس شخص نے کھو دی تو اس کو نہ ذکر اثر کرے گا، نہ اس کی نماز اس کو اللہ کے قریب لے جا سکے گی. تو لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کوشش کریں لا جانی فضول میں موبائل کا استعمال نہ کریں. بس کچھ ٹائم کے لیے کریں، اچھے پرپس کے لیے کریں، اچھے مقصد کے لیے کریں، تو اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے جس کام سے، تو وہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آسانی فرمائے.